جی، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کافی فارم میں نظر آئے پچھلے دنوں، ہم نے دیکھا کہ جب جہانگیر ترین یہاں پہ پہنچے تو ان کے گھر کے باہر یہ موجود تھے۔ ان کی زمین کتنی ہے؟ 12 ایکڑ ہے جس پہ ان کا محل ہے، کچھ اس قسم کی باتیں اس سے پہلے بھی کافی زیادہ متحرک نظر آئے۔ تو میرا ان سے سوال ہے عابد شیر علی صاحب سے کہ آپ جہانگیر ترین کے گھر کے باہر پہنچے، ان کی جائیداد کے حوالے سے اپنے تفصیلات دی، جبکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ خود بھی چند ماہ سے یہاں پر قیام پذیر ہیں، آپ خود یو کے میں قیام پذیر ہیں، تو یہ کیا قول و فعل میں تھوڑا تضاد نظر نہیں آتا؟ تو آپ اس کے حوالے کاظمی سے کس طرح صاحب، سوال کرتے عابد شیر علی کی نہ کوئی ادھر جائیداد ہے۔ عابد شیر علی نہ کوئی چینی چوری کر کے لنڈن آیا ہے، نہ کوئی آٹے چوری کے پیسے لے کر لنڈن آیا ہے، نہ عابد شیر علی جہانگیر خان ترین ڈاکو کی طرح 12 ایکڑ کے محل میں نیوبری میں رہتا ہے۔ تو یہ تضاد کی بات نہیں ہے۔ میں نے تو کرونا کی وائرس کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس بند تھی، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے 6,000 لوگوں نے اپنے نام لکھائے ہوئے ہیں ادھر ایمبیسی کے اندر۔ تو کئیوں کے کوئی عزیز فوت ہو چکے ہیں، کئیوں نے ڈیڈ باڈیز لے کر جانی ہیں، ابھی وہ بیچارے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی نام ڈلا ہوا ہے، تو باری آئے گی چلے جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک جہانگیر خان ترین کی بات ہے، نہ کوئی اس کو بیماری ہے۔ اس چینی چور کو ایک سپیس دی گئی کیونکہ اس کا سرگنا عمران خان تھا۔ اس چور کو اس سپیس میں سے نکالنے کے لیے ایک پاکستان کی ایئر سپیس، جبکہ کرونا کی وجہ سے وہ تمام ایئر سپیس بند تھی، کوئی جہاز لینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ رشیا سے چارٹر طیارہ آتا ہے، اس چور کو لے کر سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ سے اس چور کے ساتھ بینکرز بیٹھتے ہیں، بینکرز بیٹھ کے لنڈن آتے ہیں، اور لنڈن میں صاحب مسومہ جناب آ کر 3 اور پراپرٹیز خریدتے ہیں اور 8 ارب روپیہ انلیگلی وہ ٹرانسفر کراتے ہیں جہانگیر ترین پچھلے 3 مہینوں سے۔ تو یہ پاکستان کے جو غریب عوام کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے، کسان کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے، ایک عام آدمی کا پیسہ چوری کر کے آپ ان کے خون پسینوں سے جا کے محل بنائیں، موقف آ پھر گیا پھر عابد شیر پھر علی پھر صاحب؟ کہے کہ عمران خان معصوم ہے، تو اس معصومیت پر لعنت بھیج سکتا ہوں میں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آپ فیصل ووڈا کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے باہر بھی نظر آئے، پھر آپ نیشنل کرائم ایجنسی جو یو کے کی ہے اس میں جاتے ہیں، ایک پیپرز، ایک فائلز آپ کے ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہے، تو کیا اس سلسلے میں کوئی جواب آیا ہے این سی اے سے کہ کیا انہوں نے کوئی پیش رفت اس معاملے میں ہوئی فیصل ووڈا دیکھیں کی جی، میں پراپرٹیز نے پہ؟ 13 پراپرٹیز جو اللیگلی اس چور نے یہاں پر ایکوائرڈ کی ہیں، پیسہ اللیگلی اس نے ٹرانسفر کیا ہے لندن میں، کراچی کٹنگ کا پیسہ وہ لے کر لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو لوٹ کر وہ پیسہ یہاں پہ لے کر آیا۔ ایک بھکاری آدمی تھا، وہ اربوں روپے کی پراپرٹیز اپنی لنڈن میں بنا گیا، اس کو ایکسپوز کیا۔ اس کو تو نیب کو ایکوائر کرنا چاہیے تھا، نیب کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس چور کو، جو حکومت میں سب سے بڑا چور اور ڈاکو ہے، نیب اس کا محافظ ہے، اور جو اپوزیشن میں ہے اور جو صاف پاک ہیں اور جو بولتے ہیں ان کو نیب پکڑ لیتی ہے جی کہ اس کو اس کو پکڑا جائے، اس کے اوپر ایسٹ بیونڈ مین اس کے اوپر کیس بنایا جائے۔ یہ تو ان کی انٹینشنز ہیں۔ تو بات میرے بھائی یہ کہنے کی ہے، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اب نیشنل کرائم ایجنسی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ اس میں پاکستان میں انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ، اتنی کثیر رقم فیصل واڈا جیسے چور کیسے لے کر آئے۔ تو یہ میرا کام ہے کہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، یہ اداروں کا کام تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے تو چور کو پکڑتے۔ میاں نواز شریف جب یہاں پہ آتے ہیں تو کافی زیادہ یہ خبریں تھیں کہ ان کی طبیعت سخت ناساز ہے اور ایک آپریشن جو ہے جو بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کووڈ-19 آتا ہے، معاملات سارے خراب ہوتے ہیں، ہر طرف برطانیہ میں بھی کچھ ایشو بنے، لیکن اب ہر طرف خاموشی ہے۔ کیا ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے؟ علاج کے حوالے سے کیا معلومات ہیں آپ کے دیکھیں پاس؟ جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور تندرستی کی زندگی عطا کرے، نواز شریف صاحب کو۔ اور آپ بھی کاظمی صاحب، آپ بھی لندن میں، آپ بھی ان چیزوں کو مانیوٹلی مانیٹر کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ایک ایک چیز کا اندازہ ہے۔ خبر آپ ہی بریک کر دیتے کوئی 19-20 ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ اگر 18,000 آپریشنز پینڈنگ ہیں یہاں پر، تو نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر، ان کے معاملات کو لے کر ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائس کی ہے کہ آپ واک کرتے ہیں تو پھر بھی وہ ہیڈ لائن کا حصہ بنتے ہیں۔ دیکھیں،
آپ کسی کی بیماری کے ساتھ سیاست کریں گے تو اس کا خمیازہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیاست کرنے والوں کو بھگتنا پڑے گا. نواز شریف صاحب نے اپنی اہلیہ کو بھی بستر مرگ پہ چھوڑا اور اس وقت بھی حکومتی ارکان تماشا بنا رہے تھے. آج بھی نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر بنا رہے. نواز شریف صاحب حکومت کی اجازت سے نہیں آئے, وہ عدالت عظمیٰ کی اجازت سے آئے ہیں, اور عدالت عظمیٰ ہی کے کہنے پر جب وہ ان کا علاج پورا ہو جائے گا, میاں صاحب کو کسی کو کہنے کلانے کی ضرورت نہیں ہے. میاں صاحب ہمارے لیڈر ہیں, پاکستان کے 3 مرتبہ الیکٹڈ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اور وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی پاکستان کا فیوچر نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. اور نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کو ڈاکٹرز کی طرف کلیئرنس آئے گی تو سب سے پہلی فلائٹ میں نواز شریف صاحب پاکستان ہوں گے. آپ چند ماہ سے یہاں پہ قیام پذیر ہیں, لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی اس چیز کو زیر بحث لایا کہ شاید کوئی مقدمات ہیں آپ کے اوپر, اس لیے آپ واپس نہیں جا رہے ہیں. میرے پہ مقدمہ ہوتا تو کوثر کاظمی صاحب آپ نے میرے پہ پہلے ٹرائی کرنی تھی. نہ میں ایکوائرڈ ہوں کسی ایجنسیز کو, نہ میرے پہ الحمدللہ کوئی کرپشن کا چارج ہے, نہ میرے پہ کوئی مقدمہ ہے. تو یہ تبدیلی کا موسم ہے, تو تبدیلی کا اندازہ تو ساری قوم کو ہو گیا ہے. تو الحمدللہ نہ کبھی پہلے ان چیزوں سے بھاگے ہیں. والد صاحب بھی 4.5 سال مشرف کے دور میں جیل میں رہے ہیں, میرے بڑے بھائی 2.25 سال مشرف کے دور میں رہے ہیں. تو اس وقت ہم نہیں ڈگمگائے تھے, تو ان لوگوں سے ہم نے کیا ڈگمگانا. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے اصولی موقف پہ قائم ہیں, اور جیسے ابھی فلائٹس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا, ورنہ میں بڑی دیر پہلے کا جا چکا ہوتا. فلائٹس کی ابھی جو صورت حال ہے, اور پیسنجرز اب کسی اور ملک کے ذریعے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ فلائٹ آپریشن ہی نہیں ہے, اور دوسری جو ریزیڈنسی ہوگی تو آپ کو وایا فلان ایریا سے جانا پڑے گا. انشاءاللہ بھی اگر فلائٹس آپریٹ ہوتی ہیں تو اس میں ضرور جائیں گے. بہت شکریہ.